میرا نام زارا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میری فیس بک پر ایک لڑکے سے بات ہوئی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں رات کو اس کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ اس طرح بات کرتے کرتے ہم دوست بن گئے اور ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ لیکن یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور دوستی بھی نہ ختم کر دے۔ لیکن پھر مجھ سے اور صبر نہیں ہوا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ آج ہر حال میں اسے بتا دوں گی کہ میں اسے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ میں نے ایک فنی میسج کیا اور بولا کہ میرا دل آ رہا ہے آپ کے پاس، آنے دوں یا روک لوں؟ تو اس نے کہا سچ میں؟ میں نے کہا جی ہاں سچ میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ تو میں نے اسے اپنا دل بھیج دیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ تو اس نے کہا پہلے آپ بتاؤ پھر میں بتاؤں گا۔ یہی موقع تھا میرے پاس۔ میں نے اسے بول دیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس میسج کے بعد اس کا رپلائی آنا بند ہو گیا۔ میں نے بھی کوئی میسج نہیں کیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس کا رپلائی آیا کہ ہاں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین دن تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی تھی جتنی اس کے ہاں کہنے سے ملی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ایک الگ دنیا بن گئی ہے اور اس دنیا کی میں شہزادی ہوں۔ اتنا سکون تھا زندگی میں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے بعد پھر ہماری بات ہونے لگی، لیکن شاید میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ میری خوشی چند دن بھی نہ رہ سکی۔ میں نے جو اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی وہ برباد ہو گئی۔ ایک دن ہم بات کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ ہم بس دوست ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ بات سن کے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ایسا کیا ہو گیا، تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، مجھے کوئی بھی وجہ نہیں بتائی۔ وہ لڑکا دبئی میں رہتا تھا۔ پاکستان میں ہم دونوں ایک ہی شہر سے تھے۔ وہ مجھے بنا بتائے پاکستان واپس آیا اور پاکستان آ کر مجھے بتایا کہ میں واپس آیا ہوں۔ اس کے آنے کی مجھے بہت خوشی تھی، لیکن دکھ بھی ہوا کہ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ خیر میں نے اسے پوچھا کہ خیریت سے آئے ہو واپس؟ اس نے کہا کہ میری کزن کی شادی ہے اس لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، مجھے ملنے آؤ۔ وہ مجھے ملنے آیا، وہ میرے گھر کے سامنے آیا۔ اس طرح روز ہم ایک دوسرے کو دیکھتے۔ ایک دن میں اسے میسج کر رہی تھی تو اس کا رپلائی نہیں آ رہا تھا، تو اچانک اس نے مجھے جواب دیا کہ میں شادی میں بزی ہوں، اب 2 دن بعد بات ہوگی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد میں نے اسے میسج کیا اور کہا کہ آج 2 دن ہو گئے ہیں، آپ نے مجھے میسج نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں واپس دبئی جا رہا ہوں، ابھی میں ایئرپورٹ پر ہوں، وہاں پہنچ کر بات کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ نہ مجھے آنے کا بتایا اور نہ ہی مجھے جانے کا بتایا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ واپس دبئی چلا گیا، لیکن آج تک اس کا رپلائی نہیں آیا۔ میں ابھی بھی اس کے رپلائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسی کیا غلطی ہوئی تھی مجھ سے جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ وہ انسان تھا جو ایک دن میری آواز نہیں سنتا تھا تو کہتا تھا کہ آج میرا دل بہت اداس ہے، آپ کی آواز نہیں سنی، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ اور آج دیکھو وہ بنا بتائے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک رہے اور میری زندگی میں واپس آ جائے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یا وہی جانتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے بغیر میرا ہر دن بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ پلیز واپس آ جاؤ۔